السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا گائز، آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ بیٹی ہے۔ بیٹی بہت خوبصورت اور اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ آج کل جو کچھ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، سب سے ایک اہم آج کل جو نیوز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مدر جو کہ اپنی بچی کو ایک ٹرپ کے لیے، اپنی سیل و تفریح کے لیے، اپنی مینٹلی ریلیکسیشن کے لیے 10 دن کے لیے گھر چھوڑ گئی اکیلی۔ تو وہ بات سن کے دل کو ایک بہت سا جھٹکا لگتا ہے، اور میں بہت زیادہ حیران ہوں اس بات پہ کہ کوئی ماں اس طرح کیسے کر سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی سے اگر ہم بیٹیوں کی مثالیں، تو انہوں نے تو اپنی جان، اپنی محبت کا دریا، پہاڑ محبت کے جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے جیسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ہر چیز میں جو ہیں ان کو فالو کریں۔ تو انہوں نے بیٹیوں سے جس قدر محبت کی ہے، جس قدر وہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے کریں۔ دنیا میں جہاں دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، کبھی بہو کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بھابھی کے روپ میں، جس بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی جو چیز ہے، کوئی مثال ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی سٹوری ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہمیں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اپنی بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہے، لیکن اگر وہی بیٹی اگر بہو بن کے کسی کے گھر جاتی ہے تو تب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کو بھی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں تو ماں باپ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ بھی تو ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو معاف نہیں کرتے۔ بیٹی کو بیٹی سمجھ کے پیار کرنا چاہیے نا۔ بہو بھی ایک رشتہ ہے، لیکن ہم اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں۔ ہم بعض ٹائم بہت اتنا غلط کر جاتے ہیں، اور انسان ریئلائز بھی نہیں کرتا کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ وہ سٹیل اپنے اوپر پیروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے کچھ غلط کر رہے ہیں، وہ اسی قابل ہے، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات پر نوک جھوک ہو تو سالوں سال ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا، اپنی کسی خوشی میں ان کو شامل نہ کرنا۔ یہ تو ہمارا جو دور ہے وہ بہت پیچھے جا رہا ہے بیٹیوں کے معاملے میں۔ جیسا آج سے بہت سال پہلے، نبی پاک کے بھی وجود سے پہلے کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے بھی پہلے جو بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، آج بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسی سٹیج کے بہت قریب تر ہے۔ کئی نیوز آ رہی ہے بہو کے ساتھ اس طرح ہو گیا، بچی ہے اس کے ساتھ باہر کوئی جسمانی حادثہ پیش آ گیا زیادتی کا، یا کسی طرح بھی اس کو مولیسٹ کیا جائے، مینیپولیٹ کیا جائے۔ کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم مسلم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمیں اس چیز پہ بھی تو فوکس کرنا چاہیے کہ عورت کے لیے بہت نرمی کا حکم ہے، بہت نرمی کا حکم ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے، وہ نیگیٹو پتھ کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ لیکن اگر وہ پیار مانگ رہی ہے، عزت مانگ رہی ہے، تو وہ اس کا حق ہے، اس کو دو۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، غریبی بھی، بھوک بھی، ڈانٹ بھی، مار بھی، لیکن سب سے زیادہ تو ضرورت جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ کی ہوتی ہے، اعتماد کی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ تو ویسے بیٹیوں کو جو ہے سپورٹ جو ہے وہ فادر کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کے والد جو ہیں اس ٹائم دنیا میں حیات نہیں ہیں، تو ان کے لیے سب سے اسٹرانگ سپورٹ جو ہوتی ہے ان کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ان کی طرف سے بھی پروٹیکشن نہیں ہے، ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو رسپیکٹ نہیں ہے، پروٹیکشن نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا، تو پھر کون لے گا آپ کے لیے اسٹینڈ؟ خدارہ بیٹیوں کو رحمت سمجھ کے قبول کریں، چاہے وہ بہو ہے یا بیٹی ہے، اس کو بوجھ مت سمجھیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنی فاطمہ کو دیکھنے ہی لیتا میرے دل کو سکون، میرے دل کو راحت نہیں آتی. تو حضرت فاطمہ تو زہرا کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بہت دور تھا کہ جب آپ کو وہاں پر جانا پڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی وقت لگ جاتا تھا اور آپ تھک جاتے تھے. تو لیکن جاتے روز تھے، روز ان کا چہرہ دیکھتے تھے، ان سے ملتے تھے. محبت تھی نا ان کے لیے، بہت محبت تھی. اور ایک دن آپ سے کہنے لگے فاطمہ میں تمہارے گھر آتا ہوں نا تھک جاتا ہوں. وہ فلاں گھر ہے ایک صحابی کا، علی سے کہو کہ ان سے بات کرے. میں کہوں بات کروں گا نا تو وہ تو مجھے ایسے ہی دے دے گا جو میں نہیں چاہتا. تو آپ فرمانے لگی جی ضرور میں بات کروں گی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو جو تھی وہ بات کی اور وہ صحابی جھٹ پٹ سے مان گئے. کہنے لگے نبی پاک مجھ سے مانگتے تو میں تو اپنی جان بھی دے دیتا، یہ تو معمولی سا ایک گھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر سے کوچ کر کر جو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے قریب گھر تھا وہاں ہو گئے کہ اب مجھے دقت نہیں ہوگی کہ میں تم سے ملنے آؤں گا تو بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. دیکھیں وہ ہستی جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے وہ بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ ہم بھی ان کی امتی ہیں، ان کے دکھائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے ہم سب کو. تو خدا را ان سے جان نہ چھڑائیں، یہ کسی طرح بھی بوجھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میں کسی کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آج سے تم اپنے باپ کی بازو ہو، تم نے اپنے باپ کی مدد کرنی ہے. لیکن جب میں کسی انسان کو بیٹی عطا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آج سے تیرے باپ کی بازو میں ہوں. تو آپ کیسے بیٹی کو بوجھ سمجھ سکتے ہیں جب اللہ پاک خود مدد فرما رہا ہے آپ کو ایک بیٹی دینے پر؟ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی نیوز سنی ہے کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے مار دیا جاتا ہے. تو کچھ لوگ بیٹیاں دیکھ کے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آتی. یہ تو سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. تو ان کو بوجھ مت سمجھیں اور سب سے پہلے ان کو رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ ان کے لیے بہت ضروری ہے. جب ایک انسان ایسا جو آپ کے بہت کلوز ہو اور اس کا اور آپ کا ریلیشن ایسا ہو جیسے کہ میاں بیوی ہیں، تو بیوی کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو، کہیں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہو، تو اس وقت میں وہ جس قدر ٹوٹتی ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہے، وہ آپ کبھی بھی فیل نہیں کر پاتے ہو. کیونکہ وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر آتی ہے، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے شوق خواہشات، سب کچھ. اسی بات سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں ٹھہرے تھے کیونکہ ان کی بہت زیادہ بیگمات تھیں. تو اس وقت میں وہ ایسا کرتے تھے کہ ہر رات ایک بیگم کے پاس رکتے تھے. تو اس وقت حضرت عائشہ کی باری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے. فرمانے لگے عائشہ آج میرا دل کر رہا ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں، باتیں کروں، اجازت ہے؟
تمہارا وقت ہے، تمہارا آج کا وقت جو ہے وہ تمہارا، تم سے اجازت لے لوں. تو آپ نے اجازت دے دی، یا رسول اللہ جائیں، اجازت ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے غار حرا میں آئے، عبادت کرتے رہے تو وقت ہو گیا بہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عائشہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں. آپ وہاں پر عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، مطلب کتنا وقت ہو گیا، میں پریشان تھی. تو آپ نے فرمایا آپ کون؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ. کہا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ عائشہ. زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر کون؟ یا رسول اللہ آپ کے جگری یار. اور یہ سنتے ہی پریشانی میں ہڑبڑاہٹ سے آپ وہاں سے آ گئیں، اور آ کر زاروں قطار رونے لگیں اور پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن آپ کے آنے کا انتظار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیوں اتنی غمزدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ جب میں آپ کو لینے پیچھے آئی تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کون؟ میں نے بولا عائشہ. آپ نے پوچھا عائشہ کون؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ عائشہ. آپ نے پوچھا زوجہ کون؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی. آپ نے پوچھا ابو بکر کون؟ تو یا رسول اللہ میں گھبرا گئی. تو نبی پاک فرمانے لگے کہ اس وقت تو میں اپنے رب سے بات کر رہا تھا، تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، لیکن وہ وقت میرا رب سے عبادت کا، رب سے گزارش کا وقت تھا. اس وقت میں اپنی امت کے لیے اللہ پاک سے مغفرت مانگ رہا تھا. تم کیوں گھبرا گئی؟ تم تو میری ساتھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. آج کل کے دور میں اگر کوئی محفل میں بیٹھا، اپنی فیملی میں بیٹھا، اگر اپنی وائف کے لیے محبت کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ لیا جاتا ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کی غلامی کرتا ہے، اور بھی بڑے فضول سے جملے بولے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جو سرور کونین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بڑی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ دنیا میں محبت میری بیوی عائشہ سے ہے. ایک بار پوچھا صحابیوں نے، آپ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. پھر پوچھا، آپ نے پھر فرمایا عائشہ سے. پھر تیسری بار پوچھا تو آپ نے کہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے. انہوں نے بھی تو اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ مجسمہ جو ہے، نمونہ ہے. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. تو ہم ان کی ہر چیز میں اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں ہر وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عورت کو صرف رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے، اسپیشلی اس کے اپنوں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بری ڈیمانڈ نہیں ہے، تو یہ ماننے والی ہے اور اس پہ پلیز عمل کیا جائے. نیکسٹ ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ، مزے مزے کے واقعات کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں میرے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو میری باتیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر، لائک اور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.